اب تک آپ نے جتنے بھی نیک عمل کیے، چاہے وہ 5 وقت کی نماز ہو، چاہے وہ سنتیں ہو، نفلیں ہو، تہجدیں ہو، چاہے وہ روزے رمضان کے ہوں، یہ ساری رب کی بندگی، نیک عمل جو آپ اپنے جسموں سے ادا کرتے ہیں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ نیک عمل جو آپ نے ادا کیے، یہ کیے گئے عمل آپ کے رب کے برگاہ میں قبول ہوئے یا نہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو آپ میرے بھائی ایک ہی جواب دیں گے جو آپ کے مائنڈ میں، دل و دماغ میں ہمارے معاشرے کے علماء نے بھری ہے، اور بھری بھری ان لوگوں کی کتابوں میں جو آئی ہے، وہی آپ کے مائنڈ میں ہی بھری پڑی ہے، اور اس کا جواب آپ ایک ہی دیں گے کہ روزے محشر میں ہی پتہ چلے گا کہ کس کے عمل، کس کے بندگی رب تعالیٰ نے قبول کیے، کس کے نہیں کیے۔ آپ یہی جواب دیں گے، یہ تو روزے محشر میں پتہ چلے گا، اس سے پہلے تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ آپ یہی جواب دیں گے۔ قبولیت کا دار و مدار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کا کیا قبول، کس کا نہیں کیا۔ آپ یہی جواب دیں گے، جبکہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا، تمہارے کیے گئے عمل کے قبول ہونے نہ ہونے کا نتیجہ، وہ نشانی، پہچان بتا دیا، لیکن آپ لوگوں کو اس کی حقیقت ہمارے معاشرے کے علماء نے نہیں کھولی، اور نہ وہ خود جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں لوگ، اور سنت نفلیں ادا بھی کرتے ہیں، لیکن وہی بیماری میں مبتلا ہے، بے حیائی اور برائی کے کاموں میں مبتلا ہے۔ تو یہ تو پہچان ہو گئی کہ ان کی نمازیں قبول، ان کی بندگی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اگر قبول ہوتی تو یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے باز آ جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دیا، پہچان بتائی، حدیث مبارک ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور قلب، بغیر حضوری قلب کے تمہاری نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس حضوری قلب سے بھی بے خبر ہیں کہ حضوری قلب حاصل کریں یا کریں تو کیسے کریں، حضوری قلب ہوتی کیا ہے، اس سے بھی بے خبر ہیں، اور نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دی کہ لا صلاۃ الا بحضوری قلب، بغیر حضوری قلب کے تمہاری نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس سے بھی انجان اور بے خبر ہمارے معاشرے کے لوگ بنے بیٹھے ہیں، اور ایک ہی جواب سیکھ لیا ہے کہ قبولیت کا دار و مدار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے چاہا تو کیا، نہ چاہا تو نہ کیا۔ ہمیں تو حکم ہے، ہم پر فرض کیے گئے ہیں جو ہمیں ادا کرنا ہے، اور روزے محشر میں پتہ چلے گا کہ کس کا قبول ہوا، کس کا نہیں ہوا۔ بس یہی ایک لفظ دماغ میں ہمارے معاشرے کے علماء مولویوں نے بٹھا دیا ہے، اور وہ خود بھی یہی بات بولتے ہیں، بس کیے جاؤ۔ یہ نشانی، یہ ظاہر جو رب تعالیٰ قرآن مجید میں پہچان بتا رہا ہے، اس کو تم غور مت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث فرما رہے ہیں کہ بغیر حضوری قلب کے تمہاری نماز ہو ہی نہیں سکتی، اس پہ بھی تم غور مت کرو، بس کیے جاؤ۔ حضوری قلب تمہیں چاہے میسر ہو چاہے نہ ہو، بس کیے جاؤ۔ اور وہی کر رہے ہیں آج کے ہمارے معاشرے کے لوگ، ہمارے مسلمان بھائی بہنیں وہی کر رہے ہیں۔ تو آج یہ سرکار گوھر شاہی کا غلام، میں سرکار گوھر شاہی کا غلام، آپ کو ایک اور حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں۔ آپ کے کیے گئے سارے نیک عمل جو آپ کے جسم سے ادا ہوتی ہے، اس کی حقیقت یہ سرکار گوھر شاہی کا غلام اپنے پیر و مرشد کے کرم سے آپ کے جانب کھول رہا ہوں۔ اس کی حقیقت آپ بھی جان جاؤ گے کہ ہماری کیے گئے نیک عملوں کا نتیجہ کیا نکلا، قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس کی حقیقت میں آپ لوگوں کے بیچ رکھ رہا ہوں، آپ کو بھی یہ جانکاری میں دے رہا ہوں، اور آپ غور و طلب فرمائیں، اور ہماری اس تعلیم کو، سرکار گوھر شاہی کی جانب سے ملنے والی یہ تعلیم، اس روحانیت کی تعلیم کو اپنے جیون میں لائیں، اس پر متوجہ ہوں، اس پر غور و فکر فرمائیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو نیک عمل آپ کر رہے ہیں، یہ عمل آپ کے درست ہو رہے ہیں یا نہیں؟ آج میں اپنے پیر و مرشد کے کرم سے، سرکار گوھر شاہی کے کرم سے، اس کی حقیقت میں آپ لوگوں کے بیچ بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کی حقیقت کھولنے جا رہا ہوں۔ ذرا غور و طلب فرمائیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات بتا دوں آپ کو کہ یہ جو آپ عمل کرتے ہیں، یہ روزے، یہ نماز، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ سنتیں، یہ نفلیں، اس کی درستگی
की पहचान मैं आपको बता दूं कि ये अमल जो आप कर रहे हैं ये अमल आपके दुरुस्त हो रहे हैं या नहीं। सबसे पहले तो मैं सरकार गौहर शाही अपने पीर मुर्शिद के करम से और उनके जानिब से मैं ये बता दूं कि ये जो अमल हम आप करते हैं, ये रोजे, ये नमाज, ये सुन्नतें, ये नफिले, ये हज और जक़ात, इन सारे अमलों से क्या हासिल होता है? तो ये जान लो कि इन सारे किए गए अमलों से नूर बनता है, नूर बनता है। हाँ मेरे भाई, ये बात अपने जहन में बिठा ले। ये सारे नेक अमल करने से नूर हमारे अंदर बनती है। और अगर आपने जो ये अमल किया और आपके किए गए इस अमल से अगर नूर बनती है, इस अमल के करने से, नेक अमल के करने से, ये बंदगी करने से अगर नूर बनती है, बन रही है, तो आपके किए गए अमल दुरुस्त जा रहे हैं। आपसे फिर कोई गलती नहीं हो रही है, आप सही कर रहे हैं, दुरुस्त जा रहे हैं। आप जो भी अमल कर रहे हैं, इस अमल से आपके करने से नूर बन रही है और आप दुरुस्त जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि मैंने तो ये नेक अमल किए, मैंने 5 वक्त के नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, सुन्नते नफिले सब अदा किए, जक़ात सदके ये सब वक्त पे अदा किए, तो कैसे पता चले कि नूर बना कि नहीं? आप ये सोच रहे होंगे कि भाई नूर बनने का भी तो पहचान होना चाहिए कि कैसे पता चले कि हमारी ये बंदगी, ये नेक अमल करने से हमें नूर बना कि नहीं इस अमल से। आप ये सोचे होंगे, आप सोचेंगे। तो आज मैं सरकार गौहर शाही का गुलाम आप लोगों को ये भी पहचान बता देता हूँ, और ये भी आप लोग जान लो कि आपके किए गए अमल के बदले नूर बना के नहीं, ये भी पहचान जान लो। अगर आपको ये सारे नेक अमल, ये बंदगी रब की करने से आपके कल्ब को, आपके दिल को सुकून मिलता है, अगर आपके मन को शांति मिलती है और दिल आपका मन सुकून से भर जाता है, तो इसकी ये पहचान है कि जो आपने अमल किए, उस किए गए अमल से नूर बने। मन का सुकून, दिल का शांति, सुकून कल्ब मयसर होना, इन अमलों से ये पहचान है कि आपने जो अमल किए उससे नूर बनी, और आपके रूह की जो गिजा है वो गिजा है नूर, और आपके रूह को वो नूर की गिजा प्राप्त हुई। और ये नूर की गिजा जब प्राप्त हुई तो आपके मन को सुकून मैसर हुआ, सुकून कल्ब हासिल हुआ। तो ये बड़ी पहचान है कि आपके किए गए अमल से नूर बना और आपके रूह को उसकी गिजा भी मिली। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये अमल ऐसे ना करो, वो अमल ऐसे ना करो, ये सुन्नतें, ये फर्ज, ये इस तरह से अदा ना करो, लोगों की छोड़ो, वह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को देखो कि उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया, और हुजूर के उन तरीकों पे चलकर मैंने वो अमल किया और उससे मुझे वो सुकून कल्ब हासिल हुआ, वो हमें रूहानियत हासिल हुई, वो हमें शांति महसूस हुई। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी वजह है कि तुमने जो अमल, नेक अमल किए, वो तुम्हारे किए गए अमल दुरुस्त साबित हुए, सही साबित हुए, और तुम्हारे अमल से नूर भी बना। जो सुकून कल्ब तुम्हें दुनिया की दौलत भी मिल जाए, तुम घर में ठाट बाट लगा से रहो, इन्हें पैसे खर्च करने के बाद भी नहीं मिलती है, वो सुकून कल्ब तुम्हें ये किए गए नेक अमल से अगर तुम्हें प्राप्त हो रही है, इन बंदगी से, रब की बंदगी से तुम्हें प्राप्त हो रही है, तो इसकी बड़ी पहचान है कि तुम्हारे किए गए उस अमल से नूर बना, और तुम्हारे रूह की जो गिजा है उसको वो गिजा प्राप्त हुई, जिसकी वजह से तुम्हें वो शांति, वो सुकून मयसर हुई। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब तुम ये नेक अमल करते हो, जब तुम ये 5 वक्त के नमाज, ये सदके, ये जक़ात, ये सुन्नतें, ये नफिल अदा करते हो, तो तुमको उसी वक्त ये सुकून कल्ब हासिल होती है, तुम्हें मन को सुकून मिलती है। जब तुम इससे फारिग होते हो तो तुम्हारे अंदर वही बेचैनी फिर से ताड़ी हो जाती है, तुम्हारे अंदर वही बेसुकूनी फिर से जारी हो जाती है। ऐसा क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि तुमने जो नेक अमल किए, जो 5 वक्त के नमाज अदा किए, जो रमजान के रोजे रखे, सुन्नतें नफिले वक्त पे अदा किए, उन सब से नूर तो बना, लेकिन वो नूर तुम्हारे अंदर ठहरा नहीं। ये है बड़ी वजह। वो नूर तुम्हारे अंदर कायम नहीं रहा, बरकरार नहीं रहा। एक तरफ से तुम्हारे नेक अमलों से वो नूर बना, लेकिन दूसरी तरफ से वो खारिज हो गया, कायम नहीं रहा, बरकरार नहीं रहा। ये सबसे बड़ी वजह है कि फिर से तुम्हारे अंदर बेसुकूनी, तुम्हारे अंदर बेचैनी, वो फिर से तुम्हारे अंदर वो बेचैनी, वो बेसुकूनी कायम हो गई। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नमाज कायम करो। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया होता कि नमाज पढ़ो,
تو تمہارا حال ویسا ہی ہوتا ہے کہ جیسا کہ آج کل کے لوگوں کا، دنیا دار لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ روز محنت کر کے، مشقت کر کے کما کے لاتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور محنت سے کی گئی کمائی کو لے کر آتے ہیں اور ایک ہاتھ سے کماتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے لٹاتے ہیں، اس کو جمع نہیں کر پاتے ہیں، اڑا دیتے ہیں اپنے عیاشی میں، قائم نہیں کر پاتے ہیں، اس محنت کی کمائی کو جمع نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ٹھیک وہی حال ہوتا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ فرمایا ہوتا کہ نماز پڑھو، تو ٹھیک وہی حال ہوتا۔ ارے بھائی تم تو عقل مند ہو، اتنا تو جانتے ہو کہ یہ دنیا کے میں جب تم رہ رہے ہو، ظاہری طور پہ محنت کرتے ہو، مشقت کرتے ہو، روز مرہ کی زندگی میں محنت مزدوری کر کے، نوکری جاب کر کے محنت کی کمائی لاتے ہو، تو اس کمائی کو کیا کرتے ہو کہ اس محنت کی کمائی کو اپنے بینک ڈپوزٹ کر دیتے ہو، اس کو بینک میں جمع کر دیتے ہو، اس محنت کی کمائی کو قائم کر دیتے ہو، جمع کر دیتے ہو۔ اتنا تو سمجھ ہے تم کو کہ اس محنت کی کمائی کو بچا کر اپنے آنے والے وقت کے لیے رکھ دیا جائے تاکہ آگے ہمارے کام آئے، اس کو جمع کرتے ہو، اس کو قائم کر دیتے ہو۔ یہ تم جانتے ہو کہ محنت کی کمائی کیسے بچائی جاتی ہے، اور اس کمائی کو بچانے کا طریقہ جانتے ہو، اس کمائی گئی محنت سے روزی جو کما کے لاتے ہو اس کو قائم کرنا جانتے ہو، ڈپوزٹ کرنا جانتے ہو۔ لیکن جو اس جسم سے کی گئی محنت، جو نیک عمل ہے، رب کی بندگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگی ہم لوگ کرتے ہیں، ہم آپ عبادات کرتے ہیں، اور اس سے جو بنتا ہے نور، تو اس نور کو کیسے بچایا جائے، کیسے قائم کرا جائے، یہ نہ جانتے ہو، اور نہ ہی کسی مولوی، کسی عالموں نے تمہیں یہ بتایا۔ ہمارے نیک عمل، یہ نماز، یہ روزے، یہ حج زکات، ان عملوں سے جو بنتی ہے نور، اس نور کو خارج ہونے سے، برباد ہونے سے کیسے روکا جائے، یہ نہ جاننے کی کوشش کی، اور نہ تم نے کسی سے جاننا چاہا، اور نہ تمہیں کسی مولوی عالموں نے یہ چیز بتایا، کیونکہ انہیں خود بھی معلوم ہوگی تو نا وہ بتائیں گے۔ روحانیت کی تعلیم، طریقت کی تعلیم ان کے پاس ہوگی تو نا تمہیں نماز کی حقیقت بتائیں گے کہ نماز کی دراصل حقیقت کیا ہے، تب نہ یہ نماز کے بننے والے نور کو تم قائم کر پاؤ گے، اسے جمع کر پاؤ گے۔ تو آج یہ جان لو میرے بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی بھی جگہ یہ نہ فرمایا کہ نماز پڑھو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کا بننے والا نچوڑ جو بنتا ہے، جو نور جو اس کا بنتا ہے، اس نماز سے جو ہم عمل کرتے ہیں، جسم سے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وہ ہمارا محنت ہوا، عمل ہوا ہمارے جسم کا، اس سے جو ہمارا جو کمائی ہوتا ہے، جس طرح سے محنت کرتے ہیں تو محنت کی کمائی، تو محنت کی کمائی لاتے ہیں نا، تو اسی طرح اس جسم سے جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اس کا جو ہمیں کمائی ملتا ہے، اس کی کمائی کیا ہے؟ اس کی کمائی ہے نور۔ تو وہ نور بچانے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قائم کرو۔ اللہ نے کھل کر نہیں فرمایا، کھل کر نہیں بتایا کہ اس کا نور بنے گا، اس نور کو بچانا، یہ نہ بولا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نماز قائم کرو، یعنی کہ نماز قائم کرو، یعنی کہ نماز سے جو بنتا ہے نور، اس نور کو قائم کرو، اس کو بچاؤ۔ اب کیسے بچایا جاتا ہے تمہیں آج تک کسی نے نہیں بتایا، کسی مولوی عالموں نے بھی نہیں بتایا، کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتے، ان سے پوچھو تو نماز قائم کی رٹ تو لگاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا، نماز قائم کرو، تو پوچھا جائے ان سے کہ نماز قائم کیسے کی جاتی ہے، تو وہ ایک ہی بات رٹیں گے کہ قائم مطلب کہ وقت پہ ادا کرو، وا جماعت پڑھو، اسی کو قائم کہا جاتا ہے، اور یہی وہ بتاتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے، نماز قائم کرنا دراصل ایسا ہے کہ جس طرح آپ نے محنت کی کمائی کما کر لائیں اور اس سے آپ بینک میں ڈپوزٹ کر دیا، اسی طرح آپ نے محنت سے جو عمل کیے، جو 5 وقت کی نماز، روزے، حج، زکات آپ نے یہ ادا کیے، اس کا بننے والا نور یہ آپ کے قلب میں قائم ہو جائے، جمع ہو جائے، جمع ہو جائے گا تو اس کے فائدے آپ کو ملتے رہیں گے، آپ کو روح کو وہ مرتبے، وہ روحانیت حاصل ہوتی رہے گی، اور آپ کا آپ کے رب سے ناتا جڑ جائے گا، سمجھیں، آپ کا آپ کے رب سے ناتا جڑ جائے گا۔ یہ نور کا قائم ہونا آپ کے قلب میں بے حد ضروری ہے، سمجھے میرے بھائی، نور کا جمع ہونا آپ کے قلب میں، اور یہ نور کا قائم ہونا قلب میں جمع ہونا آپ اگر آپ خود سے چاہیں گے تو کبھی نہیں کر پائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو روحانی استاد، مرشد کامل کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس طرح سے جسموں سے عمل کرنے کے لیے آپ کو اسکول، مدرسے کا سہارا لینا پڑتا ہے، جاہر استاد پکڑنا پڑتا ہے، اسی طرح سے یہ روحوں کی غذا ہے، اور رب کا تعلق جو ہے وہ آپ کے روح سے ہے، تو یہ روح کی غذا ہے، روحوں کو قوت، روحوں کو طاقت پہنچانے کی سامان ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو روحانی استاد پکڑنی پڑے گی، مرشد کامل کا چयن کرنا پڑے گا، مرشد سے آپ کو باضابطہ آپ کو روح کی تعلیم لینی پڑے گی، ذکر قلب کی اجازت لینی پڑے گی۔ جو مرشد
सच्चा मुर्शिद होगा, जो रूहानियत की तालीम रखता है, वो आपके कल्ब पर नजर डालेगा, आपको आपके कल्ब की तरबियत तालीम देगा, और इसमें जात अल्लाह के जिक्र की इजाजत आपको अता करेगा। ये पहली सीढ़ी है। आपको जब जिक्र कल्ब की इजाजत देगा तो आपके धड़कनों में, आपके कल्ब में हर वक्त अल्लाह का जिक्र चलेगा। हर वक्त जब अंदर में जिक्र चलेगा तो अंदर से आपका जो है वो मैल, आपके जंग को वो अल्लाह का जिक्र धोएगा। आपके अंदर नूर बनेगा अल्लाह के जिक्र से। जब अंदर भी बनेगा नूर, और फिर बाहर आप अमल करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, हज जकात जो भी करेंगे, इससे भी बनेगा नूर, तो उसका नूर भी आपके कल्ब में जाएगा। वो अंदर ऑलरेडी अल्लाह के जिक्र से बन रहा है नूर। तो इस वजह से आपके अंदर वो नूर की मिकदार जो बढ़ेगी, आपके रूह को उसकी गिजा मिलेगी, तो इससे रूह जो है आपका तरबियत और कुव्वत में आएगा, उसको तरबियत हासिल होगी, वो कुव्वत पकड़ेगा तो अपने परवरदिगार, अपने मौला से वो उसकी कनेक्शन जुड़ेगी, उसके राब्ते जुड़ेंगे, अल्लाह से उसकी ताल्लुक जुड़ेगी। इसलिए अपने लिए मुर्शिद का चयन करें, अपने लिए मुर्शिद कामिल पकड़ें, बेहद जरूरी है। आपको हिदायत का रास्ते पे आने के लिए, अल्लाह का राह चुनने के लिए, अल्लाह वाला बनने के लिए बेहद जरूरी है। नमाज के फायदे उठाने के लिए, और नमाज के कबूल होने ना होने की पहचान तो मैंने बता दी। और आप भी अभी भी अगर धोखे में हैं तो इस धोखे से बाहर निकलें और अपने लिए मुर्शिद का चयन करें, मुर्शिद को हाथ पकड़ें, मुर्शिद से इजाज़त लें और रूहानियत की तालीम सीखें। जिस तरह से जिस्म की तालीम आपने ले ली है, इसी तरह से रूह की भी तालीम लें और अपना मर्तबा रूहानियत में आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।